السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رجوع اللہ، توبہ و استغفار، صفائے قلب و باطن اور قلوب کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو اور اللہ والوں کی مبارک زندگیوں کے احوال سے جو تعلیمات ہمیں ملے ہیں اس تعلیمات پر ہم سلسلے وار گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں وہ موضوع ہے اللہ والوں کے مبارک زندگیوں کے احوال سے جو تعلیمات، جو نصیحت ہمیں ملی ہے، جو پیغام ہمیں مل رہا ہے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اولیاء و صالحین میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا مقام رکھنے والی، بلند پایا مقام رکھنے والے، علم ظاہر میں بھی، علوم باطن میں بھی، علوم ظاہر و باطن دونوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جس کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، جن کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے جانتی ہے، جہاں آپ وقت کے بہت بڑے محدث، وہیں پر آپ وقت کے بہت بڑے زاہد، متقی، پرہیزگاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک، آپ کو یہ جو راہ ملی ہے، راہ طریق کی، زہد و ورع کی راہ، یہ جو آپ کو راہ ملی ہے وہ راہ کیسے ملی آپ کو؟ ظاہری علم تو آپ رکھتے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، لیکن زہد میں، تقوی میں، ورع میں اور معرفت الہیہ میں جو آپ کو حاصل ہے، یہ جو مقام آپ کو ملا ہے باطن کے اندر بھی، اس کی وجہ کیسے ہے؟ یہ کس سبب سے آپ اس لائن کے اندر آئے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے اندر آئے؟ آپ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ سنو، میں جو اس راہ میں آیا، مجھ کو یہ درس ملا، اس راہ کی طرف آیا، سنو یہ جو آیا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک غلام کی وجہ سے میں نے بندگی کی، اس تعلق کو میں نے حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کے جو بندہ ہونا، یہ تعلق بندگی جو ہے، جو رب سے جو میرا تعلق مضبوط ہوا، جو اس راہ کی طرف آیا تو ایک غلام کی وجہ سے آیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مبارک، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، سنو، میں بازار سے غلام خرید کے لایا اور اس غلام کو میں نے کہا کہ دیکھ تو دن کے وقت میں میری خدمت کر، میرا کام کر لے، میں جب سو جاؤں رات کے وقت میں تجھ کو آزادی عطا کرتا ہوں، صبح روزانہ 2 دینار مجھے لا کر دینا، رات محنت کرنا، 2 دینار مجھے لا کر دینا، اس طرح جو میں نے جتنے دینار و درہم میں تجھ کو خریدا ہوں وہ مال مجھے نکل آ جائے۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے، عبداللہ بن مبارک سے فرمایا ٹھیک ہے میرے آقا، جب تک صبح سے شام تک میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، رات جب آپ سو جائیں گے، آپ کے سو جانے کے بعد میں باہر جاؤں گا، کام کر کے لاؤں گا، 2 دینار آپ کو دوں گا۔ تو اس طرح وہ غلام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ وہ مجھے مال لاتا، دیتا جاتا، روزانہ 2 دینار صبح اولین وقتوں میں میرے ہاتھ میں لا کے وہ 2 دینار تھما دیتا۔ کوئی شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ عبداللہ بن مبارک، کیا آپ جانتے ہیں آپ کا یہ غلام روزانہ رات کو نکل کے جاتا ہے، کیا کرتا ہے رات کے وقت میں؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ کیا کرتا ہے؟
لوگوں نے کہا کہ آپ کا یہ غلام رات نکل کے جا کر قبرستان جاتا ہے، مردوں کے کفن کو نکالتا ہے، کفن بیچتا ہے، یہ کفن چوری کا کام کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک یہ بات سنی۔ جب رات وہ جو غلام آپ کے سونے کے بعد جب گھر کا دروازہ کھول کے نکلا، عبداللہ بن مبارک بیدار تھے، سوئے نہیں، رات میں اس کا تعاقب کرنے کے لیے، رات میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے وہ نکلے اور دیکھا وہ غلام نکل کے جا رہا ہے، عبداللہ بن مبارک پیچھے کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ دبے قدموں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ وہ غلام سیدھا پہنچ رہا ہے قبرستان کی طرف اور قبرستان میں داخل ہونے والا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کو یقین ہو گیا کہ ہاں لوگ جو کہتے تھے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک اس قبرستان کے اندر آپ بھی داخل ہو گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا وہ غلام قبر کھود رہا ہے۔ آپ کو اور یقین ہو گیا کہ ہاں یہ یقیناً یہ کفن چوری کا کام کرتا ہوگا۔ کافی دیر ہو گیا، وہ غلام اس قبر سے باہر نہیں نکلا۔ عبداللہ بن مبارک کو بے چینی ہو گئی۔ جب آپ دور سے اس کے قریب آئے تو جا کے دیکھا آپ نے کہ وہ کوئی خبر نہیں تھی، ایک گڑھا تھا جو کھود کر اس گڑھے کے اندر اترا اور اپنے اس لباس کو اتار کر ٹاٹ کا لباس وہ پہنا ہوا ہے اور اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہے۔ عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہیں وہ خبر نہیں تھی، وہ گڑھا تھا، اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن کر رب کے حضور کھڑا ہے، کہتا مولا یہ تیرا مجرم، یہ تیرا گناہگار بندہ تیرے حضور آیا ہے، میرے مولا اس کی جو عبادت ہے تیری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وہ خوف خشیت الہی کی وجہ سے وہ غلام روتا جاتا، حتیٰ کہ صبح تک، فجر کے وقت تک، جب فجر کی اذان ہوئی وہ غلام اپنے اس گڑھے سے اتر کر نکل کر اپنے لباس کو تبدیل کیا، اس گڑھے کو بند کر دیا، اذان فجر ہوئی، مسجد میں نماز کے لیے پہنچا۔ عبداللہ بن مبارک بھی دبے قدموں کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو وہاں سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا، مسجد جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ غلام جب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھا، اللہ کے حضور رو رہا، پروردگار عالم مولا دن میں اپنے آقا کی خدمت کرتا ہوں، میرے مولا میں اپنے مالک کی خدمت کرتا ہوں، مولا رات میں نے تیرے حضور لگا دی، میرے مولا رات تیری عبادت میں لگا دیا، مولا اب مالک کے پاس پہنچوں گا، میرا آقا کہے گا کہ مال لایا ہے تو مولا کیا جواب دوں گا، میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو وہ غلام یہ دعا کرتا جاتا، عبداللہ بن مبارک پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یکایک یہ غلام کے اس مصلی سے عرش الہی تک ایک نور ہی نور نظر آ رہا، ایک نور ہی نور نظر آ رہا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہیں عرش معلیٰ سے جب یہ دعا میں گڑ گڑاتا ہوا روتا ہے بارگاہ الہیہ میں، تو عبداللہ بن مبارک پیچھے سے دیکھتے ہیں آسمان سے ایک نور اس کے مصلی تک آیا اور اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھ میں ایک ایک دینار، اس کے دعا کے دوران اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 دینار آ گئے۔ اس وقت میں یہ مشاہدہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک دوڑتے ہوئے اپنے اس غلام کے پاس آئے اور ایسے خوف اور خشیت الہی کی وجہ سے آپ پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ اپنے غلام کے قدموں میں گر گئے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تو میرا آقا ہوتا اور میں تیرا غلام ہوتا۔ فرمایا اللہ اکبر، کتنا اچھا ہوتا تو میرا آقا ہوتا اور میں تیرا غلام ہوتا۔ تو اس غلام نے جب یہ منظر دیکھا، عبداللہ بن مبارک اس کی حقیقت کو جان گئے، راز کھل گیا۔ اس نے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، پروردگار عالم راز فاش ہو گیا ہے میرے مولا، مجھے دنیا میں نہ رکھ، مجھے اب دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعا کی گرا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لوگوں میری زندگی میں جو تبدیلی آئی، اس راہ طریق زہد و ورا کی اس راہ پر میں جو آیا ہوں، میرے اس غلام کی وجہ سے میری دل کی دنیا بدل گئی۔ فرمایا اللہ اکبر۔ یہ مقام حضرت عبداللہ بن مبارک کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیے،
چھوٹے چھوٹے واقعات سے کیسی کیسی بڑی تبدیلیاں آئی ان کے اندر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، کون نہیں جانتا، بڑے عادل بادشاہ۔ لوگ کہتے کہ عمر بن خطاب کا ثانی اگر دیکھنا ہو تو عمر بن عبدالعزیز کو دیکھے۔ کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تو کیسے تبدیلی آئی؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ہاں میرے اندر جو تبدیلی آئی تو فرماتے ہیں کہ میرے ایک غلام کی وجہ سے آئی۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا غلام کی وجہ سے کیا تبدیلی آپ کے اندر آئی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا لوگوں سنو، ایک مرتبہ میں بازار گیا، اپنے غلام کو خرید کے لایا۔ اس غلام کو جب خرید کے اپنے گھر لایا اور میں نے اس غلام سے بات کی، اس سے پوچھا بیٹے بتا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا، جواب یہ دیا، عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اے میرے آقا، غلام ہونا اور اپنا نام بھی رکھنا۔ اے عمر بن عبدالعزیز، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جس نام سے چاہیں مجھے پکار لے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس غلام سے پوچھا تو کھاتا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا غلام ہونا اور کھانے کی خواہش بھی رکھنا، جو آپ کھلائیں وہ کھاؤں گا۔ کیا پہنے گا؟ تو اس غلام نے کہا غلام ہونا اور خواہش کا اظہار کرنا کہ میں یہ کھاؤں گا یہ پہنوں گا نہیں، جو آپ پہنائیں گے وہی پہنوں گا۔ جب یہ بات عمر بن عبدالعزیز نے سنی، ایک چیخ ماری اور آپ نے فرمایا کہ میرے مولا، اس غلام سے میں نے یہ بندگی سیکھی ہے کہ مولا میں تیری طرف آیا ہوں کہ غلام بھی ہونا، اپنی خواہش بھی رکھنا، غلام بھی ہونا، اپنی خواہش کا اظہار کرنا یہ ممکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سبق سیکھا اس غلام کی وجہ سے۔ اس وقت مولا ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، مولا ہم اپنے خواہشات کو نکال کر جس چیز پر تو راضی ہوتا ہے، تیرے جو حکامات ہیں میرے مولا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فرمایا تو ایک غلام کے ذریعے سے فرماتے مجھے راہ ملی۔ فرمایا تو کیسے لوگ تھے یہ، جن کی زندگیاں کیسی تبدیل ہوئی، انہوں نے کیا ہمیں پیغام دیا کہ لوگوں من چاہیے زندگی نہ گزارو، رب چاہیے زندگی کو گزارو۔ یہ چند باتیں، یہ چند احوال ہم نے اللہ والوں کی آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد تیرے محبوبین بندوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی زندگیوں کے احوال سے مولا ہمیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔